السلام علیکم ویئرس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ بھائیوں کے اور دوستوں کے سوالات یہ تھے کہ آپ علم نجوم اور حکمت کو ملا کر کس طرح سے علاج کرنے کا طریقہ بتائیں، تو پھر میں نے پہلی ویڈیو جو بنائی تھی وہ ذائچہ بنا کے اور ایک طریقہ کار بتایا تھا کہ ذائقے کا چھٹا کھانا بیماری کے متعلق ہے، 8واں کھانا دوا کے متعلق ہے اور دوسرا کھانا کیفیت کے متعلق ہے، اور ان میں ان سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ دوائی معدنیات سے ہو، نباتات سے ہو یا حیوانات سے ہو۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کا علاج یا دوائی ترتیب دی جاتی ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ ہر ایک بندہ ایسٹرالوجی کو اتنا نہیں جانتا۔ ہاں، دنیا کے اکثر لوگ اس سے دلچسپی رکھتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی اس کی ایسٹرالوجی سے دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن کچھ حد تک۔ تو پھر میں نے سوچا کہ ایسا کوئی طریقہ نکالا جائے جس سے عامل لوگ کو بھی فائدہ ہو اور سجادہ نشین یا گدی نشینوں کو بھی فائدہ ہو، اور جو حکیم لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہو۔ تو پھر اس کے لیے زمانہ قدیم کے جو کتب ہیں ان میں ان کی فلیطہ جات ہیں۔ فلیطہ جات یعنی ایسی تحریر جس کو آپ اس پہ لکھیں گے ہر سیارے کا۔ پھر میں نے اس کو بروج سے مختصر کر کے آسان کرنے کے لیے اس کو سیاروں کے حساب سے ویڈیو بنائی ہے۔ ہر سیارے کی جب رجعت ہوتی ہے یا کمزوری ہوتی ہے تو نیگیٹو انرجی کے اثرات مختلف لوگوں پہ مختلف طرح سے پڑتے ہیں، اور ان کو امراض بھی ہو سکتے ہیں، اس کو بندش بھی ہو سکتی ہے، اس کو سحر و جادو کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر میں نے زمانہ قدیم کی تحریرات سے میں نے ہر سیارے کا فلیطہ، ہر سیارے کا بخور کہ ان کی کون سی بخورات ہیں، اور ہر سیارے کا ہر اسٹار کا جو ہے ان کا جو اس دور کے علماء نے جو نسخہ ترتیب دیا تھا دوائی کا، وہ اور اس سیارے کے متعلقہ امراض جو ہیں ان کو میں نے بورڈ پہ لکھا اور ترتیب وار زحل، مشتری، مریخ، شمس اس طرح سے ان کی جو ہے ویڈیو بنائی ہے۔ اگر کوئی بھی مریض
جس 7 میں آپ کے پاس ملنے آئے آپ صرف 7 دیکھیں، اور 7 دیکھنے کے بعد مریض کو دیکھیں کہ کیا اس کو وہ امراض ہیں جو اس 7 میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ امراض ہیں تو پھر اس کا نسخہ بنائیں اور اس کو بخورات بھی دیں اور اس کو ایک خلیطہ لکھ کے دیں۔ وہ خلیطہ وہ بندہ جو آپ کے پاس آتا ہے اس کو جلائے گا، چراغ میں بخور روشن کرے گا، اور متعلقہ سیارے کے اگر صدقات وغیرہ دیتا ہے تو اس سے جلدی فائدہ ہوگا۔ اور دوائی اگر امراض ہیں تو دوائی بھی استعمال کریں۔ اگر اس کو امراض نہیں ہے اور وہ اس اثرات کے تحت آ رہا ہے صرف، تو پھر آپ اس کو خلیطہ ہی لکھ کے دیں گے اور اس کو بخورات کا استعمال کرنے کے لیے کہیں گے، تو بہت ہی جلد اس کو شفا حاصل ہوگی۔ اور کم از کم جیسے زولے تو اس کے 8 دن اس کا عمل ہے، اگر مشتری ہے تو 3 دن اس کا خلیطہ جلے گا کم از کم، اور اگر شمس مریخ ہے تو 9 دن اس کا خلیطہ جلایا جائے گا، اور اگر شمس ہے تو 4 دن، اگر زہرا ہے تو پھر 6 دن، اور اگر عطارد ہے تو 5 دن، اور اگر قمر ہے تو پھر 7 دن۔ تو اس کو دنوں کے تعداد کے حساب سے بڑھا بھی سکتے ہیں اور ان سے فیضیاب فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ قدیم علماء نے لکھا ہے کہ لوگ جو برسوں سے شفا حاصل نہیں کر سکتے تھے، ان میں فیثاغورس ہے، افلاطون ہے، ارسطاٹل جسے ارسطو بولتے ہیں، افلاطون، فیثاغورس اور سقراط، بقراط، ایلیا فوجی یا حمورابی، یہ زمانہ قدیم کے جو تھے نا، یہ بڑے عالم تھے اور انہوں نے علوم ظاہریہ اور باطنیہ دونوں میں کمال حاصل کیا ہوا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو بھی انبیاء کرام کے شاگردوں سے ان لوگوں کو تعلیمات پہنچی تھی۔ سب سے پہلے جو حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترا تو اس کے بعد اس نے اپنا جانشین مقرر کیا، اور اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے اس کا بھی نام اور ہے، لیکن اس کو قصص الانبیاء یا دوسرے کتب میں حضرت کا نام جو ہے اسم مبارک انوح علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ تو یہ بڑی ہستیاں تھیں، اور ادریس اس لیے کہا گیا تھا تاکہ وہ درس دیتا تھا اور استاد کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ تو آپ نے پھر ان اللہ کے اسماء کو اور دوسرے علوم کو تحریری صورت اختیار دے دی اور یہ چیز مشہور ہو گئی۔ پھر جیسے جیسے وقتاً دور گزرتا گیا تو ایک تہذیب ایک علاقے سے علوم دوسرے علاقے میں پہنچے، دوسرے سے تیسرے میں، اس طرح سے یہ علوم آگے بڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بوقت ضرورت جس علاقے میں زیادہ ظلم ہوتا تھا وہاں پہ کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیج دیتا تھا تاکہ ان علاقے کے لوگوں کو تبلیغ کرے، سمجھائے، اور جیسے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، لیکن آپ ہدایت دینے کے لیے کس کو گئے تھے؟ فرعون کو گئے تھے۔ اب فرعون اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، لیکن کیا فرعون اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا؟ کیا فرعون کو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا پتہ نہیں تھا؟ کیا قوم قرطبہ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء نہیں ہوں گے؟ یا کسی اور قوموں کو جن کے پاس پیغمبر گئے تھے ان میں اللہ تعالیٰ کے نام نہیں تھے؟ ان سب میں اللہ تعالیٰ کے نام تھے، اور وہ زیادہ بت پرستی کی وجہ سے مار کھاتے تھے، یا وہ لوگ جو ہے وہ غلط کام کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، تول اور ناپ میں فرق کرتے تھے۔ اسی طرح سے مختلف اقوام میں مختلف برائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کو سدھارنے کے لیے انبیاء علیہ السلام وہاں پہ آئے، اور جیسا کہ حضرت لقمان علیہ السلام بھی آئے تھے، دوسرے بھی آئے تھے، تو یہ بڑے بڑے جو ہستیاں آئیں ان کے اپنے شاگرد تھے، اور وہ شاگردوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور یہ علوم مختلف دنیا کے کونوں میں اسی لیے ہمیں ملتے ہیں اور مختلف زبانوں میں ہوتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی بڑے کتب ہیں ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ غلط ہے۔ یہ صرف ہماری تنگ نظری تھی کہ ہم لوگوں نے اپنے جو علماء کرام تھے اسلام کے، ان کی کتب کو جلایا گیا یا ان کو تلف کر دیا گیا۔ کچھ حکمرانوں نے بھی اس دور کے علماء کرام کو شہید کیا تھا، اور جو لوگ تحقیق کر رہے تھے ان کو اذیتیں دے کے مار دیا گیا۔ چند عالم ہوں گے جن کے کتب آج دستیاب ہیں۔ اگر ہلاکو اور چنگیز اگر تاتاری بغداد کو تباہ نہیں کرتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ جب ہمارے مسلمان عیش پرستیوں میں مبتلا تھے تو اس وقت ان ظالم اقوام نے تباہی برپا کر دی، اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور وہ اگر کتب جو یورپ والوں کو ہاتھ آئی تو انہوں نے وہ کتب وہاں پہ لے کے گئے، اور آج تک ان کی لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج علم کے اور ہی اسرارات ہوتے، کیونکہ ان ہستیوں نے، ان علماء کرام نے اپنی زندگیاں تحریر میں وقف کر دی تھیں اور تحقیقات میں وقف کر دی تھی۔ ان ہستیوں نے اپنی ساری زندگی تحقیق اور تحریر میں وقف کر دی تھی۔ کتب میں اتنا بھی لکھا گیا ہے کہ دریائے فرات کا پانی سیاہ رنگ کا ہو گیا تھا، اتنی کتابیں جلائی گئی تھیں، اتنی کتابیں دریا میں پھینکی گئی تھیں۔ اب آپ لوگ اس سے اندازہ لگائیں، اب آپ اس سے اندازہ کریں
کہ یہ کیا مطلب اس علم کا کتنا نقصان ہوا تھا، اور بعد میں جو ہے یہ جو ہے ویسٹ کو جو ہے یعنی ویسٹرن کنٹریز نے تحقیق اور علم میں انہی کتابوں کی ٹرانسلیٹ کی، ترجمہ کیا اور انہی سے استفادہ کیا گیا۔ ہمارے یہاں تک تنگ نظری پہنچی کہ اگر کوئی علم کا نقطہ کسی بھی معاملے میں ہو تو فوراً سے اس پہ تنقید شروع کر دی گئی، بلکہ یہاں تک کہ ہمارے عالم ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اور آج تک یہ سلسلہ نہیں رکا، جبکہ ہمیں ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ کسی فرقہ، کسی تفرقہ، کسی نفرت کا شکار ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم سب مسلمان بھائی ہیں۔ جس کو جو آتا ہے اس کو اسی پہ تحقیق کرنی چاہیے اور اسی سے مخلوق خدا کو فائدہ دینا چاہیے۔ تو آسانی علاج معالجات کے لیے میں نے یہ جو ہے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ یہ امراض میں بھی کام آئے گی، وہ چیزیں جو آپ کو سمجھ میں آئیں، وہ چیزیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں تو بھی آپ فلیتا اس سیارے کا جس ساتھ میں وہ مریض آیا ہے وہ اس کو لکھ کے دیں اور بخورات اس کو دیں، تو اس کو علاج ہوگا اور اس کو شفا حاصل ہوگی۔ اور اگر کوئی زیادہ جانتا ہے تو پھر اس کو ذائچہ بنائے اور ذائچے کے مطابق جو ہے اس کی دوائی تجویز کرے۔ اس کی دوائی تجویز کرنے سے ذائچے کے مطابق اس کو فائدہ ہوگا۔ ذائچے میں فائدہ کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے ہے کہ اس میں تمام سیارگان جو کمزور ہوں گے، جو بد نظرات رکھتے ہوں گے، یعنی وہ ایسی اینگل پہ ہوں گے، ایسی ڈگریز پہ ہوں گے کہ اس کے اثرات غلط ہوں گے، تو ان سب کی ادویات سے ایک نسخہ ترتیب کیا جائے گا جو کہ اس کے لیے اور بھی زیادہ مفید ہے۔ لیکن اگر ہر ایک نہیں جانتا تو پھر اس کے لیے آسانی کے لیے علماء کرام نے اس نسخے کو ترتیب دیا تھا۔ بہت سارے عالم، ابو ریحان البیرونی، عمر خیام، ابو معاشر الفلکی، جابر بن حیان، امام غزالی، محی الدین ابن عربی اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں جو اس علم کے علوم میں دسترس رکھتے تھے، ظاہراً علوم میں بھی دسترس رکھتے تھے اور باطن میں بھی رکھتے تھے۔ کچھ ہستیاں باطنی علوم بھی رکھتی تھیں اور ظاہری بھی۔ تو یہ ظاہری علوم میں بھی انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ دیکھیں عمر خیام نے ریڈیس بتا دیا تھا زمین کا، جو کہ آج کے کیلکولیشن میں کمپیوٹر سے میچ ہے۔ اسی طرح دوسری چیزیں ان ہستیوں نے بنائی، لکھی اور ان پہ عمل کیا۔ تو جیسے جیسے آپ لوگ میرے جو ہے ویڈیوز کو دیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے
तो आप लोग मखलूक़ात खुदा की खिदमत करने के काबिल होंगे। आप लोग मेरी वीडियोस देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको मशवरा दें कि इनको देखें और समझें और मखलूक़ खुदा की खिदमत करें। खुदा हाफ़िज़। जैसा कि ये जो मैंने सयारों के अद्वियात और फलीताजात और नुस्खाजात बताए हैं, ये कदीम हकीमों, आलमों की, उलमाए किराम की तजर्बा शुदा हैं। जब भी कोई मरीज़ जिस साथ में आए उस साथ के मुताबिक आपको उसका दवाई देनी है। हकीम जो लोग हैं वो आम बदन दवाई नहीं दे सकते और जो रूहानी आमिल हैं वो हर एक को बिला तफरीक साथ के मुताबिक, जिस साथ में कोई सवाली आए उसके मुताबिक आप उसको उसका जो फलीता है तिलस्मी वो लिख के देंगे और उसको कहेंगे कि इसको आप उसका बखूर लेते रहें और बखूर भी उसके साथ उसको देंगे तो उसको शिफा होगी। चाहे आपको बीमारी की समझ में आए या ना आए, उनके सारे वो बद असरात जितने भी असरात होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल होंगे और फिर उसकी तबीयत में नशाश बशाश होगा। क्योंकि ये तिलस्माती जो है ये फलीताजात हैं और उनको कदीम आलमों ने इसको स्कॉलर्स ने तरतीब दिया था। इस तरह बेशुमार दूसरी भी जो हैं नवादरात इल्मी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से हम आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे, वीडियो बनाते जाएंगे, लेकिन मसरूफियत की वजह से हम थोड़ा थोड़ा आपको बना के देंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग इससे इस्तेफादा करेंगे और आप लोग इसको मखलूक़ खुदा के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। खुदा हाफ़िज़। तो कमर या चाँद मून का ताल्लुक़ जो है इंसान के जज्बात से होता है और इसका जो दवाइयाँ हैं काफूर, इतर, लोबान और खशखाश हैं। खशखाश जिसे बोलते हैं, फलीता इसका ये लिखा हुआ है। अगर कोई मरीज़ इस किस्म का आ जाए तो आप उसको कमर के साथ में आ जाए तो ये फलीता बना के देंगे। बखूर ऊपर वाली चीज़ों का होगा। नुस्खा उलमा ने ये इसका जो है मुसलियात के साथ बना के ये बनाया। ये चीज़ें हैं काफूर, धनिया खुश्क, अतर, रोगन, सौंफ, लोबान, मगज़, बादाम, शीरी, खशखाश, इलायची, खुर्द, सब्ज़। अब काफूर, इतर, रोगन को बाम मिलाकर आपको जो है शीशी में रखना है और इसको मरीज़ के सर पे लगाना है। और धनिया, लोबान, मगज़, बादाम, शीरी, धनिया खुश्क होंगे जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, और खशखाश, इलायची सब्ज़ जो होती है, इसको बराबर वज़न लेके इसको कूटना है, पीस कर इसकी जो है इसमें मिश्री मिलाएंगे। मिश्री एक ऐसी चीज़ है जिसके खाने से इंसान का दिमाग, उसका इंसान का सीना और इंसान का गला तीनों के अमराज में ये शिफा याब हैसियत रखती है। और उलमाए मुतक़द्दिमीन ने जो है जितनी भी दिमागी क़ुव्वत की जो दवाइयाँ हैं उनमें मिश्री को शामिल करते हैं। तो इसको हस्बे मिक़दार जितना आप उसको मिला सकें जो आपको मज़ा दे तो वो आप इसको लेंगे, मिलाएंगे और 20 ग्राम दूध के साथ इसको खाएंगे सुबह शाम। ये जो है नुस्खा इमराज दिमाग, सर और जनून और पागलपन, इसके लिए उलमाए तिलस्मात, उलमाए मुतक़द्दिमीन जितने भी उन्होंने ये नुस्खे तरकीब दिए थे, जिनका एक समझो कि जादुई असरात हैं। अगर आप इसको करेंगे तो बहुत सारे लोग फ़ायदा हासिल करेंगे और जो भी हकीम लोग हैं इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे।
اس کے بعد عطارد بولتے ہیں، یہ مرکری اسے بولتے ہیں، بدھ بھی بولتے ہیں۔ اس کی 3 ادویات ہیں، عود، عنبر اور لوبان۔ یہ بخورات بھی ہیں اور یہ فلیتا جات بھی ہیں۔ علماء طلسمات نے یہ فلیتا جات ان کی ترتیب دیے ہیں۔ اگر کوئی بھی مریض آ جائے اور آپ کو اس کی طبیعت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور عطارد کی ساتھ چل رہی ہے، تو اس صورت میں آپ جو ہیں اس کا فلیتا بتائیں گے اور اس کا بخور بتائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو وہ شکایت کرتا ہے مردانہ کمزوری کی، تو پھر آپ اس کو مسلیات کے ساتھ یہ جو ہے نسخہ ہے اس کا، عود، لونگ، عنبر، زعفران، لوبان اور مشک، ان تمام اشیاء کو برابر وزن صفوف بنائیں گے اور بیضہ مرغ کی زردی سے گولیاں بنائیں گے۔ بیضہ مرغ کی جو زردی ہوتی ہے اس کو ملا کے اس کے ساتھ اس کی جو ہے گولیاں بنتی ہیں، اور اس کا جو مقدار ہے وہ چنے تک ہے، یعنی ایک چنا یا نخود، بقدر نخود یا چنا جسے کہا جاتا ہے، اس کے برابر اس کی گولی بنتی ہے، جو کہ صبح اور شام ایک گولی دودھ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اس کی جو ہے یہ مرض ہے عطارد سے تعلق رکھتی ہے، وہ جنسی کمزوری یا مردانہ کمزوری کہتے ہیں۔ تو اس قسم کے اگر مریض آ جائیں تو آپ کو ان ادویات اور ان فلیتا جات سے آپ کو اس کا علاج کرنا ہے۔ تو قمر یا چاند مون کا تعلق جو ہے انسان کے جذبات سے ہوتا ہے، اور اس کا جو دوائیاں ہیں کافور، عطر، لوبان اور خشخاش ہیں۔ خشخاش جسے بولتے ہیں، فلیتا اس کا یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی مریض اس قسم کا آ جائے تو آپ اس کو قمر کی ساتھ میں آ جائے تو یہ فلیتا بنا کے دیں گے، بخور اوپر والی چیزوں کا ہوگا۔ نسخہ علماء نے اس کا جو ہے مسلیات کے ساتھ بنا کے یہ بنایا ہے۔ یہ چیزیں ہیں کافور، دھنیا خشک، عطر، روغن، سونف، لوبان، مغز، بادام، شیریں، خشخاش، الائچی، خورد سبز۔ اب کافور، عطر، روغن کو باہم ملا کر آپ کو جو ہے شیشی میں رکھنا ہے اور اس کو مریض کے سر پہ لگانا ہے، اور دھنیا، لوبان، مغز، بادام، شیریں، دھنیا خشک ہوں گے جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے، اور خشخاش، الائچی سبز جو ہوتی ہے، اس کو برابر وزن لے کے اس کو کوٹنا ہے، پیس کر اس کی جو ہے اس میں مصری ملائیں گے۔ مصری ایک ایسی چیز ہے جس کے کھانے سے انسان کا دماغ، اس کا انسان کا سینہ اور انسان کا گلا، تینوں کے امراض میں یہ شفائی یاب حیثیت رکھتی ہے۔ اور علماء متقدمین نے جو ہے جتنی بھی دماغی قوت کی جو دوائیاں ہیں ان میں مصری کو شامل کرتے ہیں۔ تو اس کو حسب مقدار جتنا آپ اس کو ملا سکیں، جو آپ کو مزہ دے، تو وہ آپ اس کو لیں گے، ملائیں گے، اور 20 گرام دودھ کے ساتھ اس کو کھائیں گے صبح و شام۔ یہ جو ہے نسخہ امراض دماغ، سر اور جنون اور پاگل پن، اس کے لیے علماء طلسمات، علماء متقدمین جتنے بھی انہوں نے یہ نسخے ترکیب دیے تھے، جن کا ایک سمجھو کہ جادوئی اثرات ہیں۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو بہت سارے لوگ فائدہ حاصل کریں گے، اور جو بھی حکیم لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ تو قمر یا چاند مون کا تعلق جو ہے انسان کے جذبات سے ہوتا ہے، اور اس کا جو دوائیاں ہیں کافور، عطر، لوبان اور خشخاش ہیں۔ خشخاش جسے بولتے ہیں، فلیتا اس کا یہ لکھا ہوا ہے۔
اگر کوئی مریض اس قسم کا آ جائے تو آپ اس کو کمر کے ساتھ میں آ جائے تو یہ فلیطہ بنا کے دیں گے، بخور اوپر والی چیزوں کا ہوگا۔ نسخہ علماء نے اس کا جو ہے مصلیات کے ساتھ بنا کے یہ بنایا۔ یہ چیزیں ہیں کافور، دھنیا خشک، عطر، روغن، سونف، لوبان، مغز، بادام، شیریں، خشخاش، الائچی، خورد سبز۔ اب کافور، عطر، روغن کو باہم ملا کر آپ کو جو ہے شیشی میں رکھنا ہے اور اس کو مریض کے سر پہ لگانا ہے۔ اور دھنیا، لوبان، مغز، بادام، شیریں، دھنیا خشک ہوں گے جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے، اور خشخاش، الائچی سبز جو ہوتی ہے، اس کو برابر وزن لے کے اس کو کوٹنا ہے، پیس کر اس کی جو ہے اس میں مصری ملائیں گے۔ مصری ایک ایسی چیز ہے جس کے کھانے سے انسان کا دماغ، اس کا انسان کا سینہ اور انسان کا گلا تینوں کے امراض میں یہ شفائی حیثیت رکھتی ہے۔ اور علماء متقدمین نے جو ہے جتنی بھی دماغی قوت کی جو دوائیاں ہیں ان میں مصری کو شامل کرتے ہیں۔ تو اس کو حسب مقدار جتنا آپ اس کو ملا سکیں، جو آپ کو مزہ دے، تو وہ آپ اس کو لیں گے، ملائیں گے اور 20 گرام دودھ کے ساتھ اس کو کھائیں گے صبح و شام۔ یہ جو ہے نسخہ امراض دماغ، سر اور جنون اور پاگل پن، اس کے لیے علماء طلسمات، علماء متقدمین جتنے بھی انہوں نے یہ نسخے ترکیب دیے تھے، جن کا ایک سمجھو کہ جادوئی اثرات ہیں۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو بہت سارے لوگ فائدہ حاصل کریں گے، اور جو بھی حکیم لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اس کے بعد عطارد بولتے ہیں، یہ مرکری اسے بولتے ہیں، بدھ بھی بولتے ہیں۔ اس کی 3 ادویات ہیں، عود، عنبر اور لوبان۔ یہ بخورات بھی ہیں اور یہ فلیطہ جات بھی ہیں۔ علماء طلسمات نے یہ فلیطہ جات ان کی ترتیب دیے ہیں۔ اگر کوئی بھی مریض آ جائے اور آپ کو اس کی طبیعت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور عطارد کی ساتھ چل رہی ہے، تو اس صورت میں آپ جو ہیں اس کا فلیطہ بتائیں گے اور اس کا بخور بتائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو وہ شکایت کرتا ہے مردانہ کمزوری کی، تو پھر آپ اس کو مصلیات کے ساتھ یہ جو ہے نسخہ ہے اس کا عود، لونگ، عنبر، زعفران، لوبان اور مشک، ان تمام اشیاء کو برابر وزن صفوف بنائیں گے اور بیضہ مرغ کی زردی سے گولیاں بنائیں گے۔ بیضہ مرغ کی جو زردی ہوتی ہے اس کو ملا کے اس کے ساتھ اس کی جو ہے گولیاں بنتی ہیں، اور اس کا جو مقدار ہے وہ چنے تک ہے، یعنی 1 چنا یا نخود، بقدر نخود یا چنا جسے کہا جاتا ہے، اس کے برابر اس کی گولی بنتی ہے، جو کہ صبح اور شام 1 گولی دودھ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اس کی جو ہے یہ مرض ہے عطارد سے تعلق رکھتی ہے، وہ جنسی کمزوری یا مردانہ کمزوری کہتے ہیں۔ تو اس قسم کے اگر مریض آ جائیں تو آپ کو ان ادویات اور ان فلیطہ جات سے آپ کو اس کا علاج کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے عطارد، تو اس کے بعد جو ہے سیارہ زہرا، یہ وینس ہے، اور اس کی جو ادویات ہیں شکرتری، گروج، اکربی، فلفل سیاہ اور مجیٹ ہیں۔ یہ بخور بھی اسی کا بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسے ہی کوئی ساعت زہرا میں کوئی مریض آ جائے اور ظاہری آپ کو کوئی تکلیف اس کی سمجھ میں نہ بھی آئے، تو بھی آپ جو ہے اس کی آپ کو تکلیف سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر آپ یہ فلیطہ اس کو بنا کے دیں اور بخور ان اوپر والی چیزوں کا دینا ہوگا۔
لیکن اگر آپ کو اس کی علامات سمجھ میں آ رہی ہیں اور وہ اس کی دل کمزور ہے یا امراض قلب سے اس کا تعلق ہے، تو پھر ان کو مصلحات کے ساتھ جو ہے اس کا نسخہ ترکیب دیا ہے علماء کرام نے پہلے: شکر تری، جدوار، درونج اقربی، میاں سائلہ، فلفل سیاہ یا اسپند جسے ہرمل بولتے ہیں، جو کہ بخورات میں خاص طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور مجیٹھ اور نر کچور، کچور بھی بولتے ہیں، نر کچور بھی بولتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو پیس کر روغن بادام کے ساتھ ملا کے چرب کریں، اس کے ساتھ چکناٹ پہنچائیں اس کو، اور پھر اس کو جو ہے شہد کے ساتھ ملا کر کوکنار کے برابر گولیاں بنائیں۔ ہر ایک گولی جو ہے صبح، شام اور دوپہر کو کھانی ہے، اور امراض کمر قلب کے لیے یہ مفید ہے، یعنی دل کے مرضوں کے لیے مفید ہے۔ یہ شمس یعنی سن کی جو ہے ادویات ہیں: عود، سندل، زعفران، لوبان۔ عود، سندل، زعفران، لوبان۔ فلیتا اس کا یہ ہے: جو بھی مریض آئے آپ اس کو یہ بنا کے دیں گے، اور اس کو بخور اگر دیں گے تو عود، سندل، زعفران، لوبان کو مکس کر کے اس کو کہیں گے کہ اس کا بخور جلائیں۔ اس کی بخور کے اثرات سے اس کی جو امراض اگر روحانی حساب سے ہوں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور ظاہراً جو بیماریاں ہوں گی وہ بھی ختم ہوں گی۔ اب شمس میں جو آنے والا مریض ہے اس کی نسخہ انہوں نے بنایا ہے، وہ ہے: عود، فلفل گرد، سندل، استخودوس، سالب دانہ، زعفران، بیج دانہ، لوبان، تخم ریحان۔ ان ادویات کو لے کے برابر وزن میں صفوف بنائیں گے، اور اس صفوف میں قند سیاہ یعنی گڑ ملائیں گے، اور گڑ برابر وزن ہوگا، جتنا مقدار دوائیوں کا ہوگا اتنا مقدار گڑ کا ہوگا۔ پھر اس کو ملا کے ہم رکھ دیں گے، اور اس میں سے 1 چمچہ صبح اور شام اس کو مریض کو دیں گے، دودھ اور شربت کے ساتھ وہ کھائے گا۔ جو بیماریاں سورج کے ساتھ یا شمس کے ساتھ منسوب ہیں وہ ہے بلڈ پریشر، امراض مستورات، سوزش رحم یا ورم رحم، لیکوریا، اس کے لیے یہ امراض زنانہ میں مفید ہے، اور اس کے ساتھ یہ بلڈ کینسر کے لیے بھی مفید ہے۔ تو یہ ایسے نہیں سمجھیں کہ یہ معمولی جو ہیں چیزیں ہیں، یا ان فلیتا جات کو یہ نہیں سمجھیں، یہ ایک جادوئی اثر رکھتے ہیں۔ جو بھی مریض آئے اس کو آپ دوا کے ساتھ ان فلیتا جات کو دیں۔ اگر یہ علامتیں اس میں نہیں ہیں اور مریض آپ کے پاس آ گیا اور اس کو کچھ اور ہے، تو پھر آپ اس کو صرف فلیتا ہی بنا کے دیں گے، اور بخورات میں عود، سندل، زعفران، لوبان یہ لازمی دیں گے۔
का जो है वो सयारा है, और मरीख से जो दवाइयाँ हैं ऊद, करनफल, जोज़बा या जाज़बा और मुश्क, ये चीज़ें हैं। इसका फलीता है करका दाइल, ओशा, मरकज, माया, तल, हला, हबात, हवाई। ये जिस तरह से मैंने लिखा है इसी तरह से आप इसको लिखें और इसका जो है फलीता बनाएं और इसकी धुनी दें। जो मरीज़ जिनको शिफा हासिल नहीं होती है, किसी भी मर्द में हो, वो उनकी चीज़ें आप देखें। अगर वो मरीज़ के साथ में आता है और उसको इमराज़ चश्म है, अगर उनको आँखों की बीमारियां हैं, तो फिर ये नुस्खा उसको आप बनवाएंगे। ऊद, ज़ब्दल बहर, करनफल, दालचीनी, जोज़बा, इलायची खूर्द, मुश्क, राल सफ़ेद, इन तमाम अद्वियात को साफ़ करके संगे समाक में पीसेंगे और सुरमा बनाएंगे और इसको आँखों में बतौर सुरमा इस्तेमाल करेंगे। रात को इन अद्वियात को शहद में मिला के आप लोग कन पट्टियों पे लगाएंगे तो उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये आपको मरीज़ आया है और जो है साथ जो है वो मरीज़ की चल रही है, लेकिन उसको इमराज़ चश्म नहीं है, तो फिर आप उसको फलीता बना के और ये जो ऊपर से बखूर है, ऊद, करनफल, जोज़बा, मुश्क, इन चीज़ों को मिक्स करके बखूर बना के उसको देंगे और उसको कहेंगे कि इसको फलीते को घर पे जाके जलाओ और ये इसका जो है बखूर दो, तो उससे इनको शिफा हासिल होगी। वो मरीज़ जो कि बरसों से या महीनों से दवाइयाँ खा रहे हैं और उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उनको ये फलीता जात मुफीद फ़ायदा देंगे। और जो लोग हकीम लोग हैं जिनको हिकमत और नजूम से इस्तेफ़ादा करना है, तो वो इन अद्वियात को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इमराज को या मरीज़ों की हालत को देख के और साथ को देख के। तो उसके बाद जो है पहला जो था वो ज़ोयल था, अब मुश्तरी जुपिटर, जिसे गुरु भी बोलती हैं, गुरु सैयारा, और फ़ारसी में इसे नाहिद बोलते हैं। इसकी 3-4 अद्वियातें संदल सुरख, लोबान, तेज़पात और जायफल, इन चीज़ों का आप बखूर बना के, और ये जो इबारत मैंने बज़बान सुरयानी लिखी है, इसको हरफ बहरफ इस तरह से लिख के आप उसको मरीज़ को धुनी देंगे। ये संदल सुरख, लोबान, तेज़पात और जायफल, ये उसका फलीता है, ये फलीता है। इस फलीते को लिख के और उसको फिर धुनी देंगे। आने वाला मरीज़, जब वो कोई भी मरीज़ आए और वो सयारा मुश्तरी हो, तो फिर आप ये चीज़ें लेंगे और फलीता बनाएंगे और फलीते पे ये लिखेंगे। लिखने के बाद उस मरीज़ को कहेंगे कि इससे इन चीज़ों से आप उसको जो है वो धुनी दिया करें और इसका फलीता जो है चराग में जलाएंगे। और उसके बाद ये है कदीम हुक्मा ने इसका नुस्खा बनाया है। नुस्खा है संदल सरफ। संदल सरफ जो है एक लकड़ी होती है और ये नौशादर है, लोबान है, मुजेठ है, तेज़पात है, फिलफिल स्याह है, जायफल है, नमक है। ये संदल सरफ जो है खुशबूदार लकड़ी होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसको पीस कर कूट कर सफ़ूफ बनाएं। तमाम अद्वियात हम वज़न लेंगे
और उनका सफ़ूफ बनाएंगे। सफ़ूफ बनाने के बाद एक छोटा सा चम्मच जो है पानी के साथ सुबह और शाम इस्तेमाल करवाएंगे। जो बीमारियां मुश्तरी से मुतालिक हैं वो मादा और जिगर की हैं, यानी स्टमक और लिवर की बीमारियां हैं, मैदा और जिगर। इन अमराज के लिए ये फ़ायदेमंद है। गर्मी खुश्की पैदा हो जाती है, अगर तेज़ाबियत हो जाती है, मैदे में सुद्दों का इकट्ठा होना, या अगर रिया या गैस प्रॉब्लम होती है, रिए फासदा जिसे कहते हैं, वो अगर आपको तंग करती है तो फिर आप इसके लिए इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे और ये सयारा मुश्तरी से मुताल्लिक़ है। शायद एस्ट्रोलॉजी के ज़्यादा इल्म नहीं हो, तो उसको आसान बनाने के लिए मैंने सयारे की सात को उसके हिसाब से बीमारियां और उसके इलाज का तरीका और दवाइयां जो कि कदीम कुतुब में दर्ज हैं वो मैं पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सैटर्न की मैंने बात की। सैटर्न का ताल्लुक़ जो है वो फालिज, लकवा और जोड़ों के दर्द से है, यानी ऐसी बीमारी जो आपको चलने फिरने से आजिज़ कर दे, वो अमराज ज़ुहल से ताल्लुक़ रखते हैं। फालिज, लकवा, जोड़ों का दर्द या एसाब को कमज़ोर करती हैं। तो इसकी जो ज़ुहल से मंसूब जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ है ऊद, गोगल और राल सफ़ेद। ये तीन चीज़ें जो है उलमा ने लिखी हैं कि ये ज़ुहल के साथ हैं, और इसका ये फलीता है। अगर रूहानी इलाज किया जाएगा तो ये हरूफ इस तरह से लिख के उसका फलीता जलाया जाएगा और इन चीज़ों का बखूर दिया जाएगा। ये जो ऊपरी चीज़ें हैं इसका बखूर होगा, और इन चीज़ों का जो है ये जो है इबारत जो मैंने लिखी है ये बज़बान सुरयानी है, और इसकी इबारत की जो है फलीता बना के उसका जो है बना के और ऊद, गोगल और राल इसका मिक्स में जो है सफ़ूफ बना के या अगरबत्तियाँ बना के उसका जो है इसको बखूर दिया जाएगा। तो इससे मरीज़ को शिफा हासिल होगी। या अगर ज़ुहल की नहूसत या ज़ुहल की बीमारियां उसको मुतासर करती होंगी तो वो उससे निजात पाएगा। इसके लिए कदीम ज़माने के हुक्मा या हकीमों ने जो है वेदों ने इसको जो है नुस्खा तरतीब दिया है। ऊद, तिमर हिंदी, राल सफ़ेद, मोमियाई, गोगल, खसखास और रोगन ज़ैतून। अब ये जो रोगन ज़ैतून के अलावा जो चीज़ें हैं इसको कूट कर उसको कूटेंगे और उसके सफ़ूफ बनाएंगे। हम एक चूरन की तरह बनाएंगे, चूरा बनाएंगे। उसको बनाने के बाद उसमें हम रोगन ज़ैतून मिलाएंगे। रोगन ज़ैतून से मिला के उसको तर करेंगे, उसकी खुश्की को ख़त्म करेंगे। हम उसको जो है डाल के उसमें किसी भी चीज़ में या खरल में उसमें, और फिर रोगन ज़ैतून शामिल करके इसको हम जब उसको घुमाएंगे, मिलाएंगे, रगड़ाई करेंगे तो वो यकजान हो जाएगा। उसके बाद उसमें हस्बे मामूल थोड़ा शहद डाल देंगे। शहद डालने से ये एक माजून की तरह चीज़ बन जाएगी, और उसको हम शीशे के बर्तन में महफूज रखेंगे। जब ये शीशे के बर्तन में महफूज रहेगा तो जब मरीज़ आएगा तो उसको हर 4 घंटे के बाद 2 चाय के चम्मच छोटे जो होते हैं वो गर्म दूध के साथ 3 मरतबा दिन में खिलानी है। इससे उनकी जो इमराज ज़ुहल की तरफ से होंगे, फालिज, लकवा, जोड़ों का दर्द, ये इमराज उससे शिफा हासिल होंगे।
کیونکہ یہ علماء قدیم اور روحانی طریقہ بھی ہے اس میں اور حکمت کے طریقے بھی ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اسٹرالوجی یا علم جوتش جو ہے وہ کیا آپ لوگوں کو مدد کر سکتا ہے حکمت میں، تو میں نے کہا تھا بالکل یہ کر سکتا ہے، اور اسی کے جواب میں نے پہلے کنڈلی کا طریقہ بتایا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید عام لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے، تو پھر میں نے اس کو آسان کرنے کے لیے میں نے ساعت کا طریقہ اختیار کیا ہے فی الحال، تاکہ ساعت سے ہر ایک فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جب کسی عامل کسی حکیم کے پاس مریض آئے تو مریض دیکھے کہ وہ کس ساعت میں آیا ہے اور اس ساعت کی بیماریاں اس کو ہیں یا نہیں ہیں، یہ دیکھے اور تشخیص کر کے پھر اس کو اس کے مطابق دوا دے، تو انشاءاللہ تعالی شفا کاملہ حاصل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے